اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ ایک آیت ایسی ہے جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں. ایک آیت ہے پوری, اور اس کے متعلق فضائل اتنے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو خاص تحفے کے طور پر آیت الکرسی عطا فرمائے. جو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے وہ ساری بلاؤں سے محفوظ ہے. رات کو اگر پڑھ کر کے سویا تو اس کا گھر جلنے سے محفوظ, جلنے سے, چوری ہونے سے محفوظ. بلکہ آیت الکرسی پڑھنے والے کے متعلق یہ بھی ہے کہ اگر ہر فرض نماز کے بعد کسی کی عادت ہے کہ وہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرتا ہے ہر فرض نماز کے بعد, تو فرمایا گیا کہ جب اس کی روح نکلنے کا وقت آئے گا, اس کی روح نکلنے کا وقت آئے گا تو ایسا ہوگا کہ اس کی روح ادھر نکالی جا رہی ہوگی, ایک قدم دنیا میں ہوگا, دوسرا قدم جنت میں ہوگا. اور اس کی روح قبض کرنے کے لیے بھی یہ حکم آیا کہ اتنی آسانی کے ساتھ اس کی روح نکالی جائے گی کہ اسے اندازہ بھی نہیں ہوگا, پتہ بھی نہ چلے گا. آیت الکرسی پڑھنے کی عادت ڈالو, حفاظت کے لیے بھی, اور جو اللہ رب العزت سے بے پناہ محبت کرنا چاہتا ہے, اپنے رب سے بے پناہ محبت کر کے قریب ہونا چاہتا ہے, اسے آیت الکرسی کا ورد ضروری ہے. وہ جس قدر آیت الکرسی پڑھے گا مولا تعالیٰ اتنا قریب اس بندے کو کرتا جائے گا. اور ایک بات یاد رکھ لیں, الحمدللہ بچپن سے ہمیں بھی یہ عادت ہے, آیت الکرسی پڑھنے والے کی ایک اور فضیلت ہے کہ اسے پھر دوسری کرسی کی لالچ بھی نہیں آئے گی. ہاں, کرسی والوں کو میں یہ کہتا ہوں آیت الکرسی پڑھا کرو تاکہ یہ نحوست دل سے نکل جائے. یہ کرسی, وہ کرسی, وہ کرسی, یہ کرسی, کب تک کرسیوں کے پیچھے چلو گے؟ جس کے پاس آیت الکرسی ہو, جیسے دیکھو اجمیر کے خواجہ کی کرسی آج تک کوئی نہیں ہلاتا, کوئی نہیں ہلاتا, اور اس کرسی کے لیے کبھی الیکشن بھی نہیں ہوتا. ہماری بات ہمارے اور 100 نسلیں بھی آئیں گی, ہندوستان کا بادشاہ وہ نسلیں غریب نواز کو ہی سمجھا کریں گی. کیوں؟ وہ آیت الکرسی والے بادشاہ ہیں. لہذا ہے سنی مسلمانوں, آیت الکرسی کا ورد رکھو. یہ کرسیوں کی لالچیں بھی بہت خطرناک ہوتی ہیں, بسا اوقات انسان کو کافر بنا دیتی ہیں, بسا اوقات انسان کو گمراہ کر دیتی ہیں. ہم نے دیکھا ہے اولیاء اکرام کی تعلیم میں, اولیاء اکرام جب کسی کی تربیت کرتے ہیں نا تصوف میں, تو تربیت میں سب سے پہلے وہ 2 چیزوں کو مارتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ کھانے میں لالچی نہ ہو, بہت زیادہ کھانا بند کر دو. اگر کسی ولی کے دربار میں تربیت لینا ہے تو پہلی تربیت وہ یہ کرتے ہیں کھانے پر کنٹرول, اور دوسری تربیت کسی بھی مقام, مرتبے, منصب اور کرسی کی لالچ ہرگز نہیں. کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی ابتدا سے لے کر قیامت تک اس سے بڑا کوئی اور فتنہ نہیں ہوگا دجال سے بڑا. تو سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ ہمیں ایسی کوئی چیز ملے جو ہمیں دجال کے فتنوں سے بچائے. تو جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے پاس ہے جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کی, یا اگر آخر کی 10 آیتیں یاد کی, دونوں روایت ہے, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دجال کے فتنوں سے اور اس کے شر و فساد سے محفوظ فرمائے گا. تو کیوں نہ ہم شروع کی 10 آیتیں آخر کی 10 آیتیں یاد کر لیں تاکہ دونوں روایتوں پر عمل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کے شریر فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. سورہ کہف کے متعلق جو شان نزول ہے اس کو بھی میں عرض کرتا ہوں. بالحقیقت یہ کہف جو ہے غار کو کہتے ہیں, اصحاب الکہف جو ہے غار والوں کو. تو اس میں ایک غار والوں کا ذکر ہے جو غار میں جا کر کے سو گئے تھے. وہ کچھ نوجوان تھے ایمان والے, ان کے متعلق یہ سورہ, اس میں اس سورہ میں ان کا واقعہ تفصیل سے آیا ہے کہ وہ کون لوگ تھے, کس طرح سے وہ گئے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا عنایتیں فرمائیں. اس وجہ سے اس سورہ کا نام کہف ہے, یعنی غار کے نام پر ہے. میں ابھی عنقریب عرض کروں گا کہ یہ اصحاب کہف کون ہیں, لیکن ایک اور جو شان نزول ہے یہ سورہ کب نازل ہوئی اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاؤں. ہوا یہ کہ مکہ والے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دشمنی میں, حسد میں, عناد میں بہت ساری چیزیں کر چکے تھے. اب کی بار انہوں نے ایک داؤ یہ کھیلا کہ مدینے میں جو یہودی اور نصرانی تھے, عیسائی تھے, وہ اہل کتاب تھے, نبیوں کی تعلیمات ان کے پاس بھی پہنچی ہوئی تھیں. تو انہوں نے یہاں سے اپنے 1-2 قاصد بھیجے ان سے معلومات کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, تو تم اپنی کتابوں سے یہ دیکھ کر کے بتاؤ کیا یہ نبی ہو سکتے ہیں, تم اہل کتاب ہو. تو یہ مکہ والے جب وہاں پہنچے تو یہودیوں نے اور عیسائیوں نے ان مکہ کے مشرکین سے کہا کہ اگر وہ دعویٰ کرتے ہیں اپنے نبی ہونے کا یا آخری نبی ہونے کا تو ہم کچھ چیزیں بتاتے ہیں, جا کر کے محمد سے یہ پوچھ لینا صلی اللہ علیہ وسلم. ان یہودیوں نے کیا باتیں سکھائی ان کو, مکہ والوں کو یہ کہا کہ جا کر کے ان سے پوچھنا کہ غار والے کون تھے اور کتنے تھے, وہی اصحاب کہف کے بارے میں. دوسرا سوال یہ کرنا کہ ذوالقرنین کون ہے, ایک بادشاہ کا تذکرہ ہے, ذوالقرنین یہ کون ہے. تیسرا سوال یہ کرنا, اب اس میں 2 اقوال ہیں کہ روح کیا چیز ہے, روح کسے کہتے ہیں, اور ایک قول یہ ہے کہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے درمیان کیا معاملہ ہوا تھا, یہ ان سے جا کر کے سوال کرنا
اگر وہ نبی ہیں تو جواب دیں گے، کیونکہ ان تمام چیزوں، ان سوالات کے جوابات انبیاء کرام کو ہی معلوم ہوں گے. جو نبی ہوں گے وہی بتا سکیں گے ما سبق میں کیا ہوا ہے، پہلے کیا گزرا ہے. تو یہ مشرکین آئے اور جو مکہ میں موجود تھے ان کو بھی خبر دے دی کہ اہل کتاب نے یہ باتیں بتائی ہیں، چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں. آئے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے سوال کیا یہ کہف والے کون ہیں، یہ ذوالقرنین کون ہیں، موسیٰ اور خضر کا کیا قصہ ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو بھی جواب دیتے تھے وہ وحی الہی سے جواب دیتے تھے. تو اب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان معاملات پر کوئی وحی آئی نہیں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا، کل آنا میں بتا دوں گا، کل آ جانا میں بتا دوں گا. اب یہاں پر ایک حکمت ہے میرے مولا کی. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا، توجہ چاہتا ہوں میں لفظ پر، جملے پر، کل آنا میں بتا دوں گا. انشاءاللہ اس میں نہیں تھا. تو رب تبارک و تعالیٰ نے وحی کو روک لیا یہاں تک کہ 15 دن تک وحی نہیں آئی. وہ دوسرے دن آئے، تیسرے دن آئے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں کوئی جواب نہیں عنایت فرمائے، کیونکہ آپ وحی کے انتظار میں تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرمائے گا میں وہ ان کو جواب دوں گا. یقیناً میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عالم ما کان وما یکون بنایا ہے، لیکن ساتھ میں قرآن یہ بھی کہتا ہے ان ہوا الا وحی یوحا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. وہ اپنی خواہشات سے کچھ بھی نہیں بولتے بلکہ وہی بولتے ہیں جو اللہ ان کی طرف وحی کرتا ہے. تو تقریباً کئی دن گزر گئے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کی. اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سورہ نازل فرمائی اور اسی سورہ میں ایک آیت بھی نازل فرمائی. ارشاد ہوا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اے حبیب کبھی بھی ہرگز نہ کہنا کہ کل میں یہ کرنے والا ہوں، مگر ساتھ میں کہنا اللہ اگر چاہے تو، یعنی انشاءاللہ ضرور کہنا. اب یہاں پر ہم سب کے لیے بھی یہ بہت بڑی عبرت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سب سے حبیب محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اے حبیب بغیر انشاءاللہ کے جملہ ادا نہ فرمائیں. تو پھر عام لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اسی لیے ہر جملے میں اگر آئندہ کے کوئی بھی معاملات آپ بیان کر رہے ہوں تو اس میں باذن اللہ یا انشاءاللہ کا لاحقہ ضرور ہونا چاہیے، اگرچہ آپ کو یقین کی حد تک کیوں نہ ہو کہ یہ آپ کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں بے حساب عطا فرماتا ہے. اس طرح ایک روایت یہ بھی ملتی ہے سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک بار یہ اعلان فرمایا، تقریباً آپ کی کئی ازواج مطہرات تھیں، آپ نے فرمایا تھا آج کی رات میں ساری بیویوں سے ملاقات کروں گا اور ہر بیوی سے ایک ایک مجاہد پیدا ہوگا، ایک ایک پہلوان پیدا ہوگا. آپ کے جملے میں بھی انشاءاللہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے آپ نے اس رات تمام اپنی بیویوں سے ملاقات فرمائی لیکن کسی کو حمل نہیں ٹھہرا. صرف ایک خاتون کو حمل ٹھہرا اور وہ بھی کمزور بچہ پیدا ہوا. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکمت کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں سے بھی یہ چاہتا ہے کہ تم سارے معاملات اللہ کے سپرد کرو، اللہ اگر چاہے تو یہ ہوگا. بہرحال سورہ کہف کی نازل ہونے کی جو سبب ہے وہ میں نے عرض کیا. یہ سورہ آ گئی اور اس میں وہ تینوں باتوں کا جواب بھی اللہ نے بیان کر دیا جو کفار مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے آئے تھے کہ اصحاب کہف کون ہیں، ذوالقرنین کون ہیں، موسیٰ اور خضر کا کیا معاملہ ہے، اور روح کے متعلق وہ تو پیچھے آیتیں گزر چکی ہیں بنی اسرائیل میں. تو یہ تینوں سوالات کے جوابات اس سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرما دیا. اب یہ کون ہیں اصحاب کہف، کتنے تھے، ان کی تعداد کا صحیح علم اللہ ہی کو ہے. اللہ نے وہ بھی فرمایا قل ربی اعلم بعدتہم وما یعلمہم الا قلیل. آپ فرما دیں میرا رب ان کی صحیح تعداد کو جانتا ہے اور سوائے اللہ تعالیٰ کے بتائے کسی کو ان کی صحیح تعداد معلوم نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں 8 تھے، بعض لوگ کہتے ہیں 5 تھے، بعض کہتے ہیں 6 تھے، وہ بھی قرآن میں ہے سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم. کچھ لوگ کہیں گے 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ کہتے ہیں 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، کچھ کہتے ہیں 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا. تو صحیح کیا ہے یہ اللہ کے علم کی طرف ہم سپرد کرتے ہیں. لیکن تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی خازن تفسیر خازن میں جو روایت ملتی ہے کہ اصح قول زیادہ صحیح قول، بہت سارے اقوال ہیں، اس میں 7 کی عدد بتایا گیا ہے. 7 لوگ تھے. یہ شرفاء تھے اپنے شہر کے. شہر افسوس ایک جگہ ہے. اس زمانے کی بات ہے یہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد آپ کے مذہب کو تبدیل کر دیا گیا. جو حق مذہب تھا اسلام، یعنی خدا وحدہ لا شریک کی عبادت، اس کو ترک کر کے لوگ بت پرستی میں پھر سے مبتلا ہو گئے تھے. دین حنیف کو لوگوں نے ترک کر دیا تھا. اور ایک بڑا ظالم بادشاہ دقیانوس، جس کو دیسوس کچھ کہا جاتا ہے، یہ بادشاہ آیا اور اتنا ظالم و جابر تھا، زبردستی لوگوں کو پوجا کرواتا تھا، بت پرستی کرواتا تھا اور خود بھی کرتا تھا. ظاہر سی بات ہے کبھی بھی پوری دنیا میں ایسا موقع نہیں آیا کہ پوری روئے زمین شرک کر رہی ہو اور کوئی اللہ کی فرمانبرداری کرنے والا نہ رہا ہو. ایسا کبھی نہیں ہوا. بلکہ پورے لاکھوں کی تعداد میں بھی اگر شرک کرنے والے ہوں تو ان میں بھی مولا تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا اقرار کرنے والے اور اپنی عبادت کرنے والے بندوں کو ضرور رکھا ہے. اس زمانے میں بھی اس کے ظلم و ستم سے پریشان لوگ کچھ تو زبردستی پوجا پاٹ میں مصروف تھے، شرک بت پرستی کرتے تھے. کچھ نوجوان ایسے تھے
इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा, अल्लाह फरमाता है ये कुछ नौजवान हैं जो अपने रब पर ईमान लाए तो हमने उनकी हिदायत को ज्यादा कर दिया। हुआ ये कि साल में एक मरतबा मेला होता था और एक बहुत बड़ा बुत बनाते थे और उसके पास आकर चढ़ावे करते थे, उससे मन्नतें मांगते थे, नजर करते थे और बादशाह खुद आता था। तो इनमें से ये जो असहाब कहफ हैं इनके दिल में कभी भी ये बात खटक या पसंद नहीं आती और ये इसको कभी भी पसंद नहीं करते। उनमें से एक साहब जाकर के दरख्त के नीचे बैठ गए, फिर थोड़ी देर के बाद एक दूसरे साहब वहाँ आए, फिर थोड़ी देर बाद तीसरे आए। ये आपस में एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन जिसके दिल में कराहत थी बुत परस्ती की वो उस दरख्त के पास जमा हुए। गोया कि रब तबारक व तआला ने उनको जमा किया और आपस में इन्होंने बातचीत की कि आप क्यों आ गए, मेला चल रहा है, पूजा चल रही, इबादत हो रही है, वहाँ से आप यहाँ क्यों आ गए। तो इनके दिलों की बात निकल आई। इन्होंने कहा कि मैं बुत परस्ती से बेजार हूँ। हर एक ने कहा मैं अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत करता हूँ जिसने हम सबको पैदा किया। तो सबों ने कहा ये अच्छा हो गया कि हम में से हर एक यही ख्याल रखता है। तो अब ये 7 लोग मजबूत हुए, लेकिन राजदारी जरूरी थी क्योंकि बादशाह को अगर पता चलता तो हिलाक कर देता, जुल्म के साथ मार डालता था। चंद दिन गुजरने के बाद जब ये बुत परस्ती और ये तमाम खुराफात से दूर होकर अपनी इबादत में मसरूफ रहने लगे तो लोगों की नज़र इन पर पड़ी। तो लोगों ने बादशाह तक शिकायत की। दकियानूस से कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं तुम्हारी सल्तनत के नीचे रहते हैं लेकिन वो तुम्हारे तौर तरीके पर नहीं है, हमारे दीन में नहीं है, वो कुछ नई इबादतें कर रहे हैं और वो कहते हैं कि ये सारे बातिल खुदा हैं। बादशाह उन्हें बुलवाया और पूछा तो उन सब ने कहा कि ये तमाम चीज़ें आलात लहव व लाइब हैं, तुमने अपने हाथों से बनाए हैं, ये खुदा नहीं हो सकते। हम भी तुम्हें दावत देते हैं कि उसकी इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया, हमें पैदा किया। ये होती है हक़ की दावत बादशाहों के सामने भी पेश करना। वो उनकी जुर्रत थी हक़ बयान करने की। तो बादशाह ने उन्हें वक्त दिया, मैं इतना वक्त देता हूँ अगर तुम नहीं वापस आए हमारे दीन पर तो तुम सबको सूली पर चढ़ा दूंगा और सबके लिए इबरत बना दूंगा। तो ये निकले और इन्होंने कहा कि यहाँ पर हमारे ईमान के साथ जीना हमारे लिए बड़ा दुश्वार है, क्यों ना हम इस शहर को ही तर्क करके निकल जाएं। तो इन नौजवानों ने आपस में बातचीत की और दूसरे दिन सुबह होने से कबल ही अपने शहर को छोड़कर निकल चुके। तो शुरू में तो एक रिवायत ये मिलती है कि 6 लोग थे, 7वें एक धोबी का काम करने वाले थे, बीच रास्ते में उनसे मुलाकात हुई, उनका भी यही मामला था, वो भी 7 हो गए तो 7वें हो गए और उनके साथ एक कुत्ता था। तो कुत्ते को भी उन्होंने साथ ले लिया। इन्होंने कहा ये बाकी जो असहाब कहफ हैं इस कुत्ते को तर्क कर दो कि ये कहीं भौंकेगा तो लोगों को हमारे वजूद का एहसास होगा, लोग जान जाएंगे और आकर के हमें फिर बादशाह के यहाँ गिरफ्तार करके ले जाया जाएगा। तो अल्लाह ताला ने उस कुत्ते को उस वक्त क़ुव्वत गोयाई अता फरमाई, बोलने की ताकत। उस कुत्ते ने उनकी ज़ुबान में उनसे कलाम किया कि न घबराओ, मैं तुम्हें फंसाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हारे पीछे चल रहा हूँ। उस कुत्ते के साथ वो चले। अब ये निशानियाँ ज़ाहिर होने शुरू हो गई कि अल्लाह की मदद इनके साथ है। ये शहर से काफ़ी दूर निकल गए और जाकर एक ऐसे गार में इन्होंने पनाह ली। वो गार की लोकेशन ही ऐसी है, शुमाल और जुनूब के दरमियान में इस तरह से वो वाक़ है कि सूरज साल भर सूरज की रोशनी उस गार के ऊपर नहीं पड़ती, अंदर नहीं आती, हमेशा अंदर अंधेरा ही रहता है, हमेशा अंदर अंधेरा ही रहता है। कभी भी सूरज की तेज़ धूप या मौसमों का कोई असर उस गार के अंदर नहीं होता। वो एक अलग किस्म का गार है। वहाँ पर ये जाकर के पनाह लिए और अंदर जाने के बाद वो सो गए। अब वहाँ पर बात फैल गई शहर में कि बादशाह दकियानूस से कहा गया कि ये नौजवान जिनको तुमने मोहलत दी थी, टाइम दी थी, वो चले गए और शहर छोड़कर भाग गए हैं। तो बादशाह ने उनकी तलाश के लिए अहकामात जारी कर दिए। लोग जगह जगह उन्हें तलाश करने लगे। बाज़ लोगों ने कहा इधर गए हैं, बाज़ ने कहा इधर गए। आखिरकार इनको पा लिया गया, उस गार में ढूंढ लिया गया जबकि ये सोए हुए थे अंदर। तो बादशाह ने कहा उनकी सज़ा ये है कि गार के मुंह पर एक दीवार बना दी जाए, मजबूत दीवार, ताकि वह अंदर ही मर जाएं, ख़त्म हो जाएं और वही उनकी कब्र बन जाए। उनकी यही सज़ा है, क्योंकि गार में एक ही दरवाज़ा था जो सामने से निकलता, बाकी पूरे पहाड़ की चट्टानों से उघिरा हुआ गार था। तो बादशाह के हुक्म से दीवार बना दी गई और दीवार बनाने का काम जिस शख्स को दिया गया था वो एक नेक आदमी था। उसने पूरी दीवार बनाई और इनका पूरा वाक़या जो है एक तख्ती पर लिख करके अंदर दीवार पर नस्ब कर दिया। ये कौन लोग थे, इनके साथ क्या मामला हुआ था, ये क्यों बुत परस्ती से बेजार थे और एक खुदा की इबादत करते थे। बादशाह ने इनको जुल्मन जो है यहाँ पर कैद कर दिया और यहीं पर ये लोग अंदर महबूस हो गए। उसने तारीख, सन और उनके नाम सब उस तख्त पर लिखा और इसी तरह का एक तख्त और लिख करके बादशाह के महल में भी अंदर रख दिया गया। ये बात खत्म हो गई। अब कुरान क्या कहता है, ये 7 लोग थे, कुत्ता उनके साथ था और ये लोग जैसे ही अंदर गए, अल्लाह ताला फरमाता है फदरबना अला आज़ानिहिम फिल कहफि सिनीन अददा। अल्लाह ताला फरमाता है हमने उन पर नींद तारी कर दी कई सालों के लिए गार के अंदर। कितने सालों के लिए? वलबिथू फी कहफिहिम सलासमिअति सिनीन वज़दादू तिस्आ। अल्लाह ताला फरमाता है वो 309 साल तक गार में ठहरे रहे। गार के अंदर कितने साल तक सोए रहे? 309 साल। असल में ये 309 जो है ये कमरी साल है, यानी चांद के एतबार से। या आप समझ करके चलें एक शमसी साल है जो हम जनवरी फरवरी ये जो है इसको
शमसी साल कहते हैं, सूरज के एतबार से ये चलता है, और मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल वगैरह ये इसको कमरी साल कहते हैं, यानी ये चांद के ऊपर चलता है। तो सूरज की बिना पर जो साल चलता है और चांद की बिना पर जो साल चलते हैं, दोनों में फ़र्क है। हर 100 साल पर 3 साल का फ़र्क आ जाता है। बात समझ रहे हैं कि इस्लाम, ये जिसको हम इस्लामी महीने कहते हैं, ये कमरी महीने हैं। कभी इसमें 29 होते हैं, कभी 30 होते हैं, लेकिन ये जो जनवरी वगैरह है ये सब फिक्स है। इसमें 30, 31, उसमें चांद देखने की हाजत ही नहीं है। 30, 31, 30, 31 चलता रहता है। सिर्फ और सिर्फ फरवरी में फ़र्क होता है 28 और 29 का। लेकिन इस्लामी महीने जो कमरी महीने हैं, इसके मुतालिक हमें मालूम नहीं कौन सा 30 का होगा, कौन सा 29 का होगा। इस एतबार से हमेशा आप कैलेंडर में भी देखते होंगे 10 दिन का फ़र्क होता रहता है हर साल। तो इस तरह से 100 साल में 3 साल का फ़र्क हो जाता है, यानी कमरी महीनों में 3 साल ज़्यादा हो जाते हैं और शमसी महीनों में 3 साल कम रहते हैं। तो अगर ये लोगों ने शमसी सालों के एतबार से 300 साल वहाँ पर क़याम किया है, तो कमरी महीनों के एतबार से कितने साल हो गए? 309 साल। वही कुरान में है, वो लबीसू फी कहफिहिम सलासा मिअति सिनीना वज़दादू तिसआ। वो गार में 309 साल तक ठहरे रहे, यानी जनवरी फरवरी के एतबार से देखें तो 300 साल ही ठहरे रहे। बहरहाल 300 साल का अरसा मामूली नहीं है, और वो भी नींद उनके ऊपर तारी की गई है 300 साल के बाद। अब यहाँ शहर के हालात क्या थे? दकियानूस चला गया, उसकी निशानियां भी खत्म हो गई, बेदीन बादशाह था इलाक हो गया। उसके बाद पता नहीं कितनी सल्तनतें आई गई 300 साल में। यहाँ 5 साल में सब चेंज हो जाता है, 300 साल में क्या क्या हो गया होगा। तो फिर एक ज़माना ऐसा आया कि बैदरूस नाम का एक बादशाह, जो नेक सीरत था, आदिल था, मुनसिफ था और अल्लाह पर ईमान रखने वाला बादशाह था। उस बादशाह की हुकूमत आई और वो तमाम रियाया के साथ अच्छा सलूक कर रहा था, और सब जगह इस्लाम का दौर दौरा था, यानी लोग एक खुदा की इबादत में मसरूफ़ थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत चल रही थी उस वक्त भी, तो ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत पर ही लोग अमल पैरा थे, शिर्क और बुत परस्ती से बचे हुए थे। लेकिन उसी की सल्तनत में एक फितना ऐसा भी आया कि कुछ लोग मरने के बाद दोबारा उठाए जाने का इनकार करने लगे। मरने के बाद दोबारा नहीं उठाया जाएगा, बल्कि मर गए तो ख़त्म हो गया, कोई हिसाब किताब नहीं, दोबारा कैसे उठा सकता है कोई हमें, जबकि हमारा जिस्म गल जाता है, राख हो जाते हैं, फिर हड्डियां भी खत्म हो जाती हैं, कोई कैसे हमको दोबारा उठा सकता है। तो इसके मुनकिरीन बहुत ज़्यादा पैदा हुए। तो बादशाह जो बैदरूस था, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सजदों में गिरकर दुआ करने लगा, ऐ मौला मेरी कौम को तो हिदायत अता फरमा दे, और कोई ऐसी निशानी बता कि इनका यकीन बढ़ जाए कि मरने के बाद दोबारा तू उठाएगा, तू दोबारा उठाने पर कुदरत रखता है, ऐसी कोई निशानी जाहिर फरमा दे। देखिए एक बात याद रखें, जब बादशाह आदिल होता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआएं बहुत जल्दी कबूल फरमाता है, और जब जब बादशाह आदिल होते हैं तो पूरी कौम में अल्लाह बरकतें नाजिल फरमाता है। उसकी दुआ कबूल हुई, रब ताला ने उस बादशाह की दुआ पर ही एक ऐसा मामला फरमाया कि असहाबे कहफ के ये जो गार में जहाँ ये आराम फरमाते, जो दीवार लगी थी वो दीवार गिर गई। जैसी दीवार गिरी, वो अंदर जो सोए हुए थे वो जाग गए। कितने साल बाद? 300 साल बाद जाग गए। अब उनके जागने के बाद जो उनके दरमियान मुकालमा हुआ, बातचीत हुई, उसका भी जिक्र अल्लाह ने फरमाया, वह कदालिका बअथनाहुम लियतसाअलू बैनहुम। लेकिन रब फरमाता है इसी तरह हमने उन्हें उठाया है, वो खुद से नहीं उठे, अल्लाह ने उन्हें उठाया। आपस में एक दूसरे से सवाल करने लगे, कम लबिस्तुम, कितना ठहरे तुम यहाँ पर? तो किसी ने कहा शायद हमने एक दिन पूरा सो लिया है या आधा दिन सो लिए, सुबह निकले थे दोपहर हो रही है, या मतलब पूरा दिन शायद हम सोने में गुजार दिए। लेकिन आपस की जो अलामतें थी उनके जिस्मों पर, वो देख करके तो उनको यकीन नहीं हो रहा था कि ये सुबह से दोपहर वाला मामला नहीं है, हमारे साथ कुछ और हुआ है। तब उन्होंने कहा कालू रब्बुकुम अअलमु बिमा लबिस्तुम, काल रब्बुकुम, किसी एक साहब ने उनमें से जो बड़े थे उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारा रब ही बेहतर जानता है कि तुम कितना यहाँ सोए थे, हमें से अभी किसी को मालूम नहीं। ये है अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत कामिला। कई सालों के बाद फिर से उन्हें दोबारा जिंदा फरमाया। अब भूख उनको लगी हुई थी। सबों ने कहा कि शहर जाओ, पैसे थे उनके पास कुछ लेकर के जो चले थे, खाने की कोई चीज़ लेकर के आओ, लेकिन संभल करके जाना, वला युशइरन्न बिकुम अहदा, किसी को तुम्हारी खबर ना हो। अगर कोई जान लेगा तो फिर या तो तुम्हें वो संसार कर देंगे या फिर अपने दीन में, यरजुमुकुम औ युईदुकुम फी मिल्लतिहिम, यानी वो अपने दीन में दाखिल कर लेंगे और फिर उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे, संभल करके जाना। तो उनके जो बड़े थे जिनका नाम यमलीखा बताया गया है, वो गए बाजार में। अब एक नानबाई के पास रोटियां खरीद रहे थे, या हलवाई था, जो भी दुकान खाने की थी, अच्छा खाना उन्हें खरीदना था। खाना तो ले लिया, पैसे जैसे ही दिए और दुकान वाले ने देखा ये कौन से पैसे दे रहे हैं, क्योंकि सिक्के बदल चुके थे, हर बादशाह के नए सिक्के होते थे और ये 300 साल पुराने सिक्के दे रहे थे। तो उसने कहा कि मियाँ ये कौन सी रकम तुम दे रहे हो? कहा कि ये जो पैसे चलते हैं वही हम दे रहे हैं। दुकान वाले को शक हुआ, फिर उससे दूसरे पैसे मांगा, दूसरे भी उन्होंने वैसे ही निकाले, उसमें सन 300 साल पुरानी रखी हुई थी। तो अब इस यानी जो यमलीखा हैं इनसे पूछने लगा, वो मालूमात हासिल करने लगा। दुकान वाले को लगा कि इसके हाथ में कोई पुराना खजाना आ गया है और ये छुपा करके वो क्योंकि सिक्के जो होते थे पहले वो सोने और चांदी के होते थे, तो शायद ये पुराना खजाना इसके हाथ लगा है
اور یہ سن دیکھ نہیں پایا، اس کی وجہ سے خریدنے کے لیے آ گیا. وہ جا کر بادشاہ کی پولیس کو بتا دیا، خبر کر دیا کہ میرے پاس ایک دکان میں ایسا شخص آیا ہے، مجھے اندازہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی پرانا خزانہ ہے. پولیس آئی اور ان کو پکڑ لیا. کہا کہ یہ پیسے تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ کہا یہ پیسے ہمارے خود کے ہیں، ہم لے کر گھر سے چلے تھے. بادشاہ دقیانوس کے خوف سے ہم نکلے تھے. تو اس نے کہا کون سا دقیانوس؟ دقیانوس ہم نے تو سنا ہے کہ کئی سو سال پہلے کا وہ بادشاہ ہے. کہا نہیں، ہم جو ہے کل ہی نکلے تھے اس کے خوف سے، اور ہم ایمان لائے ہوئے تھے. کیونکہ انہوں نے علل اعلان اس لیے کہا کہ جگہ جگہ پر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہوئے لوگوں کو سن رہے تھے. اللہ کا نام لے رہے ہیں لوگ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے رہے ہیں. تو ان کو ایسا لگا کہ اب ہمارا ایمان چھپانے کی ضرورت نہیں، لوگ بھی ایمان والے تھے. پھر ان پولیس والوں نے ان کو بادشاہ کے حضور پیش کیا. بادشاہ نے ان سے پوچھا کیا کیا معاملات ہوئے، تو انہوں نے سب بتایا. تو بادشاہ کو یہ علم تھا کہ ایک زمانے میں دقیانوس کے دور پر کچھ نوجوان ایسے تھے جو یہاں سے نکل کر کے گئے تو غار کے اوپر بادشاہ نے دیوار بنا دی تھی، اور ایک تخت بادشاہ کے محل میں رکھا ہوا بھی تھا. تو اس نے اٹھایا اور پھر ان کے واقعہ کو پڑھا اور فوراً یملیخا سے کہا کہ تمہارے باقی ساتھی کہاں ہیں؟ کہا وہ غار میں کھانے کا انتظار کر رہے ہیں. بادشاہ کہا کہ مجھے ان سے ملاقات کرواؤ. تو اب یہ لے کر کے چلے. صرف بادشاہ نہیں، بادشاہ کے وزیر، سپاہی اور ایک بڑے مجمع کے ساتھ لوگ غار کی طرف چلنے لگے. جب غار کے قریب آئے تو باقی جو اصحاب کہف ہیں وہ گھبرا گئے. انہوں نے کہا کہ شاید جو ہے ہمارا ساتھی پکڑا گیا ہے اور لوگ ہمیں گرفتار کرنے آ رہے ہیں. لیکن جب قریب آئے تو معاملہ کچھ اور تھا کہ اصحاب کہف کو دیکھ کر کے بادشاہ اللہ رب العزت کے سجدے میں گر گیا اور کہا کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا واقعہ دیوار پر لکھا ہوا ہے. 300 سال پہلے یہ غار کے اندر گئے تھے اور 300 سال کے بعد آج دوبارہ اٹھائے گئے ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے جس کو ایک بار موت کی نیند سلائی گئے پھر وہ اٹھیں اور کھانے کی طلب کریں؟ سارے پوری قوم والوں نے دیکھا اور اس کے بعد اپنی گمراہی سے توبہ بھی کیا اور پھر یہ اعلان کیا ہے مولا تو قادر مطلق ہے جس کو جب چاہے دوبارہ اٹھا سکتا ہے. اور اس کے بعد اصحاب کہف کو یہ معلوم ہو گیا کہ ہم در حقیقت عبرت کے لیے اٹھائے گئے ہیں، ہماری تو نیند ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے نشانی دکھانے کے لیے ان لوگوں کے سامنے ہمیں دوبارہ اٹھایا ہے، لہٰذا کھانے کی فکر چھوڑو، اب اللہ کے حضور اپنا معاملہ کرو، وہ جو ہمارے ساتھ کرنا چاہے وہ بہتر کرے گا. وہ اندر چلے گئے غار کے اندر اور اس کے بعد پھر رب تبارک و تعالیٰ نے ان پر دوبارہ نیند طاری فرمائی. پھر وہ سو گئے ایسے جیسے کہ موت کی نیند ہوتی ہے. تو بادشاہ بیدروس نے دیکھا کہ یہ اب واپس گہری نیند میں جا چکے ہیں تو ان کے لیے ایک بہترین تابوت بنائے، سونے اور چاندی کے تابوت بنائے اور ہر ایک کا جسم اس تابوت کے اندر رکھا اور پھر غار کو بند کرنے کا حکم دیا. لیکن اصحاب کہف دوسرے ہی روز اس بادشاہ کے خواب میں آئے اور کہا کہ فوراً ہمیں سونے اور چاندی سے آزاد کرو، اس سے نکال دو کہ ہم اس طرح کی دولت کے درمیان سونا پسند نہیں کرتے. پھر اس غار کو کھولا گیا اور وہ سونے اور چاندی کے تابوتوں کو نکال کر جس طرح وہ سادے غار میں آرام فرماتے ویسے ہی انہیں چھوڑ دیا گیا اور پھر دیوار بند کر دی گئی. اور بادشاہ بیدروس نے ان کا پورا واقعہ اور ان کے نام وہاں پر کندہ کروا دیے. اور پھر قریب میں ایک مسجد بنائی گئی. جس دن وہ اٹھائے گئے تھے، جس دن وہ اٹھے تھے اور بادشاہ کی ان سے ملاقات ہوئی تھی، وہ تاریخ یاد رکھ لی گئی اور ہر سال اس دن وہاں سارے لوگ عید کی طرح جمع ہوتے تھے. ہر سال وہاں پر. اب یہ قرآن پاک میں قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، یعنی بادشاہ وقت نے یہ کہا کہ ہم ان کے ہاں ایک مسجد بنائیں گے یادگار کے طور پر، اور سال میں ایک بار سارے لوگ وہاں پر جمع ہوتے تھے. میرے عزیزو، آج بھی ہم اولیاء کاملین کے آستانوں پر اگر سال میں ایک بار ان کے عرس میں جمع ہوتے ہیں تو کون سا شرک اور کون سا کفر ہے، کون سی بدعت ہے؟ اصحاب کہف کے ہاں جب وہ سارے ایمان والے جمع ہوتے تھے اور ان کی یاد کر مناتے تھے تو یہ تو قرآن سے ثابت ہے. بس شرط یہ ہے کہ عرس میں کوئی خرافات نہ ہو، بے حیائی نہ ہو، عورتوں اور مردوں کا اختلاط نہ ہو، ناجائز و حرام چیزیں نہ ہوں. اولیاء کو یاد کرنا یہ برکت کا ذریعہ نہیں ہے؟ یقیناً ہے. تو اب یہاں پر اصحاب کہف کا یہ قصہ مکمل ہوا. بیدروس بادشاہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوب شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی سے سارے لوگوں کا پھر سے عقیدہ درست فرمایا. لیکن اب اس غار والوں کی کیا کیفیت ہے وہ قرآن میں سنیے. اللہ فرماتا ہے لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. اگر اب کوئی ان کے غار کے پاس جائے، دیکھنے کے لیے، جھانکنے کے لیے بھی جائے، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے ایسا رعب رکھا ہے اللہ نے ان کے اوپر کہ پیٹ پھیر کر کے وہاں سے بھاگ جائے گا، پیٹ پھیر کر کے وہاں سے بھاگ جائے گا. ان کو دیکھنے کی کسی کے اندر تاب نہیں. اصحاب کہف آج بھی موجود ہیں اور قیامت تک وہ سو رہے ہوں گے. قیامت تک ان کے غار کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمایا ہے. اب جیسے جارڈن میں بھی میں خود گیا ہوں، ایک جگہ بنی ہے اصحاب کہف کا غار اور وہاں مسجد بھی ہے. ہم اس غار کے اندر بھی گئے، وہ لوگ کچھ ہڈیاں وغیرہ باکسوں میں رکھیں اور کہہ رہے ہیں کہ اصحاب کہف ہیں. ہمارا دل نہیں مانتا اس چیز کو، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم ان کے غار تک جا نہیں سکو گے اور اگر دیکھو گے تو رعب طاری ہو جائے گا. اور حدیث میں بھی ملتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک فوج اس طرف سے گزری اصحاب کہف کا غار جہاں ہے، تو صحابہ اکرام میں سے بعض نے کہا کہ یہ اصحاب کہف کا غار ہے، چلو چل کر کے دیکھ لیتے ہیں. تو اس میں دو جماعتیں ہوئی. بعض صحابہ نے کہا منع کیا کہ نہ جائیں اس طرف، منع کیا ہے، اور بعض صحابہ نے کہا ہم جا کر دیکھتے ہیں. تو جو صحابہ گئے ایک جماعت، تو فرماتے ہیں جیسی قریب گئے ایک آگ کی طرح غار میں سے کوئی چیز نکلی اور یہ سب کے سب منہ پھیر کر کے واپس آ گئے. کوئی غار کے اندر داخل نہیں ہو سکا اور دیکھ نہیں سکا.
تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایسی حفاظت فرمائی کہ صحابہ بھی وہاں نہیں جا سکے، تو پھر آپ کے ہم لوگ کہاں ویڈیو اور فوٹو شوٹنگ کرتے ہوئے چلے جائیں گے؟ تو جس غار میں آج جا رہے ہیں یہ بنایا ہوا ہوگا، اس کی کوئی سند نہیں، جارڈن میں ہے ایک جگہ پر امان میں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ وہ نیک بندے جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت فرمائی اور اللہ کریم نے ان کی ایسی حفاظت کی کہ ان کا تذکرہ قرآن میں بیان فرمایا۔ میرے عزیزو، اب یہاں پر ان کے ناموں کی اگر میں برکت آپ کو بتا دوں، توجہ چاہتا ہوں، صرف نام جو مجھے یاد ہیں اور میں اکثر اس کو پڑھتا ہوں یا جن لوگوں کو لکھ کر کے دیتا ہوں، کیونکہ اکثر الگ الگ تفاسیر میں الگ الگ نام ذکر ہیں، لیکن جو صحیح روایات کو جمع کرنے کے بعد اصح روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات سے جو نام سامنے آئے ہیں وہ یہ ہیں: مکسلمینا، یملیخا، مرقونس، بینونس، سارینونس، ذو نوانس، تنونس۔ کشفیت ایک نام آیا ہے، وہ کلبہم قطمیر، اور ان کے کتے کا نام قطمیر تھا، یہ نام ہے۔ ان کے ناموں کے متعلق بزرگان دین نے لکھا ہے اور بیان فرمایا ہے کہ اگر ان کے نام کسی چٹھی پر لکھ کر کے مکان پر، دروازے پر کہیں لگا دیے جائیں تو انشاءاللہ العزیز وہ گھر ہمیشہ چوری سے محفوظ رہے گا، جس سامان پر رکھا جائے وہ ہلاک ہونے سے محفوظ رہے گا، جس جہاز میں اگر سوار ہے پانی کے وہ کبھی غرق نہیں ہوگی، نہ ہی ڈوبے گی، اور اگر آگ بھڑک گئی، کہیں لگ گئی ہے تو اصحاب کہف کے نام وہاں آگ کے قریب لے جائیں تو آگ گل ہو جائے اور بجھ جائے ان کے ناموں کی برکت سے۔ حتیٰ کہ کئی ایسی بیماریاں ہیں جن بیماریوں میں اصحاب کہف کے نام صرف مریض کو دیے جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ناموں کی برکت سے انہیں شفا عطا فرماتا ہے۔ میرا خود کا ذاتی تجربہ ہے، خاص طور پر بچوں کی کثرت سے شرارت اور آوارگی کو دیکھ کر کے اکثر یہ دیکھا گیا ہے، اصحاب کہف کے نام لکھ کر کے ان کو تعویذ دیں، انشاءاللہ ان کو ان تمام برائیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے گا۔ شریر ضدی بچوں کی یہ تمام حرکات و سکنات دور ہو جائیں گی۔ اب اور بھی بہت سارے ہیں، پیٹ کے امراض کے لیے سیب پر یہ نام لکھ کر کے ہم دیا کرتے، اور پیٹ کا درد اور مرض بھی ختم ہوتا ہوا ہم نے دیکھا ہے۔ بزرگوں نے ان کے ناموں کی بہت ساری برکتیں لکھی ہیں اور کیا بھی جا رہا ہے، ان کی تعویذ بھی بناتے ہیں، لوگ اپنے ساتھ رکھتے بھی ہیں۔ مجھے کہنا یہ ہے یہ کون تھے آخر کہ ان کے ناموں میں اتنی برکتیں؟ کیا یہ نبی تھے؟ یہ رسول تھے؟ نہیں، نہ یہ نبی تھے نہ یہ رسول تھے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے 7 نوجوان ایسے تھے جو ظالم بادشاہ سے اپنا ایمان بچا کر کے گئے۔ اللہ نے ان کے ناموں میں اتنی برکت رکھی ہے تو پھر نبیوں کے نام میں کتنی برکت ہوگی، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام میں کتنی برکت ہوگی۔ اسی لیے ہم تو یہی کہتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام بھی ہمارے لیے دردوں کے لیے شفا ہے۔ نام محمد دل کا اجالا ہے، ہمارے لیے آنکھوں کا سرور ہے۔ صحابہ کے ناموں میں بھی برکت ہے، یقیناً برکت ہے، جیسے ہم اصحاب بدر کی تلاوت بھی کرتے ہیں 17 رمضان کو، جو بدر کے صحابہ ہیں۔ یہ ہم نے یہیں سے اخذ کیا ہے کہ جب اصحاب کہف کے ناموں میں اتنی تاثیر ہے تو میرے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں کیوں؟ کا راستہ، ایک جہنم کا راستہ۔ ہر مسلمان جنت میں جانا چاہتا ہے، لیکن راستہ کون سا چن رہے ہو؟ راستہ کون سا چل رہے ہو؟ مجھے بتاؤ۔ اللہ اکبر، جب بریلی کے راستے پہ جانے والا کبھی بدایوں نہیں جا سکتا، اور بدایوں کے راستے پہ جانے والا کبھی بریلی پہنچ نہیں سکتا۔ اب مجھے بتائیے، جنہوں نے جہنم کا راستہ چنا ہے وہ جنت پہ کیسے جا سکتے ہیں؟ جنہوں نے جہنم کا راستہ چنا ہے وہ جنت پہ کیسے جا سکتے ہیں؟ آپ چیک تو کریں ہم کون سا راستہ چل رہے ہیں۔ آدھی رات گزرنے کے بعد اللہ اس کے رسول کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس جلسے میں بیٹھنے والوں ذرا اپنے آپ سے پوچھو، سوال کرو اپنے آپ سے، ہم کون سا راستہ چلتے ہیں؟ مجھے بتائیے، کیا جھوٹ نہیں بولتے؟ پوچھئے نہ ذرا، کیا جھوٹ کا راستہ جہنم کا راستہ نہیں ہے؟ عورتوں پہ پاپ کی نظریں نہیں ڈالتے؟ کیا عورتوں پر بد نظری کرنا یہ جہنم کا راستہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر، ڈیجیٹل طور پر جوا موبائل کے اندر کھیل رہے ہو، کیا یہ جہنم کا راستہ نہیں ہے؟ کسے نہیں پتا؟ اللہ اکبر، فرمایا گیا، امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، جس نے جوا کھیلا اس نے اپنے ہاتھوں کو سور کے خون میں رنگ لیا۔ اللہ اکبر، قیامت کے دن جوا کھیلنے والے اس حالت میں اٹھیں گے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کو سور کے خون میں رنگا ہوا ہوگا۔ مجھے بتائیے تو صحیح، علماء سے مصافحہ کرنے کے لیے اتنا شوق ہے، سادات سے مصافحہ کرنے کے لیے اتنی تڑپ ہے، ارے اللہ اکبر، وہاں تو علماء ہی نہیں ہوں گے صرف، وہاں سادات نہیں ہوں گے، وہاں تو سید السادات، سید العالمین، سید عرب و عجم مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہوگی، اور حضور اپنی امت سے مصافحہ کریں گے کہ جوا کھیلنے والے جو حرام لقمے کی خاطر جوا کھیلتے ہیں، راتوں رات کروڑ پتی بننے کے چکر میں جوا کھیلتے ہیں، جب ان کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوں گے تو کیا یہ مصطفیٰ جان رحمت سے مصافحہ کر سکیں گے؟ حضور سے مصافحے کا شرف حاصل کر سکیں گے؟ پیر سامنے ہو اور اس سے مصافحے کا شرف نہ ملے تو انسان کتنی محرومی سمجھتا ہے۔ سید الانبیاء سامنے ہو اور اللہ اکبر، وہاں تو پچھتانے سے کام بھی نہیں چلے گا، اس لیے کہ وہاں کا پچھتانا کام نہیں آئے گا۔ ان جلسوں میں آپ کو اسی لیے بلایا جاتا ہے، پچھتانا ہے تو آج پچھتا لو، سدھرنا ہے تو آج سدھر جاؤ، بدلنا ہے تو آج بدل جاؤ، زندگی میں انقلاب پیدا کرنا ہے تو آج پیدا کر لو، سارے جہنم کے راستے اختیار کر کے جنت کی راہ کی متلاشی ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں مولانا اللہ تو کریم ہے، اللہ تو رحیم ہے، وہ تو ہمیں جنت دے گا۔ بے شک اللہ کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے، ستار و غفار بھی ہے۔ بڑا خوبصورت جملہ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان علیہ رحمہ اپنی کتاب سرور القلوب میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کو کریم
जान कर गुनाह करने वाले, जुमले की खूबसूरती पर तवज्जो फरमाएं, जुमले के अदीबाना रंग पर तवज्जो फरमाएं। फरमाते हैं अल्लाह को करीम जानकर गुनाह करने वाले अल्लाह को कादिर जानकर जहर क्यों नहीं खाता? जब अल्लाह करीम है, तेरे गुनाह की वजह से तुझे जन्नत दे सकता है, तो वो कादिर भी तो है, जहर खाने के बाद तुझे जिंदगी भी दे सकता है। लेकिन तूने उसे कादिर समझ के जहर तो नहीं खाया, लेकिन तू उसे करीम समझकर गुनाह करता रहा, गोया कि हम उसकी शान करीमी का मजाक उड़ा रहे। अल्लाह करीम है, जैसा करीम कौन है, उस जैसा मेहरबान कौन है? हम तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मेहरबानियों को और उसके करम को, उसके महबूब को देखकर समझने की कोशिश करते हैं। जब हबीब के करम का ये आलम है, जब बंदे खास जिसको उसने बनाया है, जब उनके करम का ये आलम है, तो जिसने बनाया है उस खुदा के करम का आलम क्या होगा? अरे जो अपने जान के दुश्मनों को माफ करना जानता हो, मुस्तफा जान रहमत ने फतेह मक्का के दिन क्या जान के दुश्मनों को ये नहीं? आज मैं तुमको वही कहूंगा जो हजरत यूसुफ ने अपने भाइयों को कहा था, ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, अल्लाहु अकबर, आज तुम पर कोई मुआखिदा नहीं है। जब उसके महबूब के करम का ये आलम है कि वो जान के दुश्मनों को माफ करता है, तो अल्लाह के करम का आलम क्या? सुभान अल्लाह। अगर अल्लाह जहां करीम है, रहीम है, सत्तार और गफ्फार है, वहीं पर वो कहार और जब्बार भी है। कुरान में उसने नहीं बताया कि वो नबी के बेटे को भी जहन्नम में डालेगा, नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की शक्ल में, वो नबी की बीवी को भी जहन्नम में डालेगा, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी की शक्ल में, वो नबी के सगे चचा को भी जहन्नम में डालेगा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चचा आज़र की शक्ल में। ये कुरान में बयान कर दिया गया। क्या हम इससे इबरत नहीं लेते? हम इससे इबरत हासिल नहीं करते? मुझे बताओ, आज हम सारे गुनाह करने के बाद जन्नत का ख्वाब देख रहे हैं। याद रखना, शायरी की दुनिया और है, हकीकत की दुनिया और है। सही बात। फज्र की नमाज में सोते पड़े रहने वालों, जो 10 मिनट की नींद कुर्बान करके अपने मोहल्ले की मस्जिद नहीं जा सकता, वो मौत के बाद जन्नत में कैसे जा सकता है? आपको नहीं पता? कुरान उठाइए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक कौम के लिए कानून नाजिल फरमाया कि हफ्ते के दिन शिकार मत करना, पूरी तफसील है। लेकिन उन्होंने हफ्ते के दिन शिकार किया तो अल्लाह ने उनके चेहरों को सूअर और बंदरों की तरह कर दिया। एक बार रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम, दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा गया, दुरूद शरीफ पढ़ें। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम, सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। अंदाजा फरमाएं, हमारे नाज़िम साहब फरमा रहे थे कि माइक मुंह के करीब कर लें, तो हमने कर लिया। एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़ें, रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। तवज्जो फरमाएं, गौर कीजिए। जिस कौम को अल्लाह ने सूअर और बंदर की शक्ल में कर दिया, आप अपने उलमा से पूछे वो कौन थे? क्या वो मुगल लोग थे? वो पठान थे? वो शेख थे? कौन थे? वो लोग औलादे पैगंबर थे। बहुत सोचने की बात है। अगर पैगंबरों की औलाद खुदा के कानून से खिलवाड़ करती है, तो अल्लाह हमारी इबरत के लिए उनके चेहरों को सूअर और बंदरों की तरह कर देता है। और कुरान में उसका ऐलान भी करता है कि उनकी शक्लें मस्क कर दी गई। अगर औलादे पैगंबर कानून कुदरत से छेड़छाड़ करे, तो अल्लाह उनके चेहरे मस्क कर देता है, सूअर और बंदर की तरह उनको कर देता है। तो आज जो लोग सूद खा रहे हैं, सूद का नाम बदल बदल कर सूद खा रहे हैं। आज जो लोग नशे का नाम बदल बदल कर नशा कर रहे हैं, आज लोग गानों को अलग अलग शक्ल दे रहे हैं। लोगों का हाल तो यह है कि हज टूर चलाते हैं, हाजियों का पैसा खा जाते हैं, मस्जिदों मदरसों का पैसा खा जाते हैं। लोग सूद खा रहे हैं। वो सूद जिसके बारे में फरमाया गया, जिसने सूद का सिर्फ एक लुक़मा खाया, गोया उसने अपनी मां के साथ 36 मरतबा ज़िना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जिसने सूद का एक दिरहम खाया, 1000 साल तक के उसे जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाओ। मेरे भाई, हम में से कोई ऐसा नहीं है जो अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त कर सके। मेरा करीम फरमाता है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। दूसरे मकाम पर फरमाता है, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़िअ, तेरे रब का अज़ाब वाक़ि होकर रहेगा। और जब अल्लाह किसी को अज़ाब देने का फैसला कर ले, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं सकती। मेरे भाइयों, जिस जहन्नम के अंदर पहाड़ पिघल पिघल जाएंगे, जिस जहन्नम के अंदर पहाड़ पिघल पिघल जाएंगे, वहां हमारा ये नाजुक सा वजूद, ये छोटा सा वजूद जो मच्छरों से परेशान हो जाता है, जो मक्खियों से परेशान हो जाता है, हाय हाय, जो चिपकली को देख के डर जाता है, जो चूहों को देख के डर जाता है, इस जिस्म का क्या बनेगा? आज हम बहुत आराम के साथ गुनाह कर रहे हैं, सोचते हैं जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। आइए, आज मैं आपके सामने मुख्तसर से वक्त में जो टाइम बचा हुआ है, 1 घंटे
जितने का मेरे पास वक्त था उसमें से तकरीबन आधा घंटा चला गया। आधे घंटे में जो टाइम बचा है थोड़ी देर में आपकी खिदमत में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ फरामीन पेश करता हूँ। बस इस उम्मीद पर अपने आप पे रहम कर लो, हम में कोई नहीं है जो अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सके। अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है मेरे भाइयों। वो जहन्नम की खौफनाक वादी जिसके बारे में फरमाया सच्चे सादिक व मसदूक मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जहन्नम की आग क्या है, जहन्नम का अजाब क्या है। अल्लाह अकबर, जहन्नम की आग ये है 1000 साल तक जब जहन्नम की आग को भड़काया गया है वो सफेद हो गई, दूसरे 1000 साल तक जब जहन्नम की आग को भड़काया गया वो सुर्ख हो गई, तीसरे 1000 साल तक जब जहन्नम की आग को भड़काया गया वो सियाह हो गई। दुनिया की आग जलती है तो उससे रोशनी निकलती है, जहन्नम की आग में कोई रोशनी नहीं है, जहन्नम की आग में कोई उजाला नहीं है, वहां बदबू है। अल्लाह अकबर, सच्चे सादिक व मसदूक गैब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अगर जहन्नम के अंदर कोई चीज फेंकी जाए तो 70,000 साल तक के वो जहन्नम की तय में गिरती रहेगी। एक मर्तबा मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने एक आवाज सुनी, सहाबा ने भी धमाके की आवाज सुनी तो सरकार ने फरमाया ये आवाज किस चीज की थी तुम्हें मालूम है? सहाबा ने कहा वल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह रसूल बेहतर जानते हैं। तो फरमाया जिस दिन अल्लाह ने जमीन और आसमान को पैदा फरमाया, जिस दिन अल्लाह ने कायनात को पैदा फरमाया उस दिन जहन्नम के अंदर वो पत्थर डाला गया और आज वो जहन्नम की तय में पहुंचा है। आप मुझे बताइए जिसकी गहराई का आलम ये है और अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मसदूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हाय कोई दिल के कानों से ये बात सुने, किसको सुनाए? अल्लाह 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 के सच्चे रसूल फरमाते हैं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, फकीह अबुल्लाह समरकंदी लिखते हैं मेरे करीम आका ने फरमाया जहन्नम में एक वादी है, उस वादी का नाम वादी हबहब है। पहले उससे पहले बुखारी शरीफ की हदीस भी सुन ले, मेरे और तुम्हारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस पाक का मफहूम है जहन्नम में सबसे हल्का अजाब जो दिया जाएगा किसी जहन्नमी को वो ये कि उसके पैरों में आग की जूती पहनाई जाएगी। ये जहन्नम का हल्का अजाब है, पैरों में आग की जूतियों का पहना दिया जाना। और फिर फरमाया जिसके पैरों में आग की जूतियां पहनाई जाएगी उसके सर में उसका भेजा ऐसे खोलने लगेगा जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी के अंदर पानी खोलने लगता है और भेजा खोल खोल करके गिरेगा। जरा मुझे बताएं तो सही जहन्नम का हल्का अजाब ये है आग की जूतियों का पहनाया जाना। अल्लाह अकबर, डामर की सड़क पर मई के महीने में नंगे पैर हम चल नहीं सकते। सबसे हल्का अजाब जहन्नम के अंदर, वो भी जहन्नम की आग की बनी जूतियां, दुनिया की नहीं, दुनिया की आग जहन्नम की आग से 70 दर्जा हल्की है और दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा भारी जहन्नम की आग है। मुझे बताओ, आका फरमाते हैं, सरकार इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आका का नाम ले रहा हूं, आपको भी हुजूर पे दुरूद पढ़ना चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको भी कहना चाहिए जब जब मेरे आका का नाम लिया जाए आका पर दुरूद पढ़ा करो, इसलिए कि सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं जिस महफिल में मेरा जिक्र हो और वो मुझ पे दुरूद ना पढ़े वो बखील लोग हैं, फरमाया वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए, वो जन्नत का रास्ता भूल चुके हैं। इसलिए महफिल में बैठो तो आका पे दुरूद पढ़ा करो। जब कोई हुजूर की तरफ कहे आका तो आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना चाहिए, जब कोई कहे सरकार तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना चाहिए। हुजूर से मंसूब कोई बात कही जाए तो आका पर दुरूद पढ़ो, ये हमारे लिए बरकतें हैं, खुशबख्ती की बात है, बदबख्ती के खात्मे की बात है, गमों के दूर करने की बात है। तो मैं जल्दी जल्दी से वो रिवायत पढ़ दूं। इमाम गजाली और फकीह अबुल्लाह समरकंदी ने जो लिखा, तवज्जो से सुनना, मेरे और तुम्हारे आका, माएं और बहनें भी मुझे लगता है कि बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं और मैं अपनी बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। सरकार अबद करार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जहन्नम में एक वादी है, उस वादी का नाम वादी हबहब है। और ये वादी हबहब क्या है? फरमाया गया जब जहन्नम की आग सर्द पड़ने लगती है तो उस वादी को खोल दिया जाता है। अल्लाह अकबर, जब वो वादी खोल दी जाती है तो वापस से जहन्नम भड़कने लगता है। फरमाया गया जहन्नम की उस वादी में एक वादी है जिसका नाम वादी लमलम है। अल्लाह अल्लाह, दिन में 36 मरतबा जहन्नम भी उस वादी से पनाह मांगता है। जरा गौर करें, जहन्नम जिस वादी की गर्मी से पनाह मांगता हो वो कितनी गर्म वादी होगी। मेरे और तुम्हारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सबसे दर्दनाक अज़ाब वादी हबहब वादी लमलम के अंदर है। सहाबे किराम ने पूछा या रसूल अल्लाह, उस वादी के अंदर किसको दाखिल किया जाएगा? वादी हबहब में, वादी लमलम में किसको दाखिल किया जाएगा? हदीस पाक का मफहूम है, मेरे आका फरमाते 3 किस्म के लोग हैं जिसको उसमें दाखिल किया जाएगा। नंबर 1, नमाज में सुस्ती करने वाला, नमाज से गफलत करने वाला। बताइए तो सही, हम 6-6 घंटा जलसों में बैठ सकते हैं, 10 मिनट नमाज के लिए नहीं निकाल सकते। हाथ मत उठाना, हाथ उठा करके जलील करना मकसूद नहीं है। कितने लोग हैं जो इशा पढ़ कर आए हैं और कितने लोग हैं जो जा करके फजर पढ़ेंगे? मुझे बताओ, सारे जलसे, हजारों जलसे एक पल्ले में रखे जाएं और फजर की 2 सुन्नतें एक पल्ले में रखी जाएं, दोनों बराबर बराबर नहीं हो सकती। मेरे भाइयों, नमाज से रिश्ता तोड़कर आप किससे रिश्ता जोड़ना चाहते हो? सबके करीब होने का ख्वाब देखने वालों, रब के करीब होने की कोशिश कब करोगे? एक बात बताऊं, बड़े से बड़े आलिम के करीब हो जाओ, बड़े से बड़े पीर के करीब हो जाओ, बड़े से बड़े बादशाह के करीब हो जाओ, आपकी बिगड़ी नहीं बनने वाली जब तक अपने रब के करीब न हो। इसलिए कि एक आलिम दीन आपको शफकत की नजर से देखेगा, आपके लिए दुआ करेगा, आपका पीर आपके लिए दुआ करेगा। लेकिन एक बात बताऊं, अल्लाह चाहे तो कबूल करे, चाहे तो रद्द कर दे। एक बात ये भी बताऊं, दुनिया इतनी बेवफा है कि मरने वाले के जनाजे में कोई शरीक नहीं होता। गालिब ने कहा था
کہا ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. یہ دنیا اتنی بے وفا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں, میری نیت کو اللہ جانتا ہے. بہت سارے مرید ایسے ہیں جو پیر کے جنازے میں شریک نہیں ہوتے اور بہت سارے پیر ایسے ہیں جو مریدوں کے جنازے میں شریک نہیں ہوتے. آپ کس سے دل لگا رہے ہو؟ پیار سب سے کرو, رشتہ سب سے رکھو, لیکن سب کے قریب ہونے کے لیے دوڑتے ہو, کاروں کے پیچھے دوڑ رہے ہو. امین القادری آیا ہے, کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ اللہ کے قریب آنے کی کوشش نہیں کرتے. اور سب کے قریب ہونا مشکل ہے, رب کے قریب ہونے کا طریقہ بہت آسان ہے. قرآن بس اتنا کہتا ہے سجدہ کرو اور رب کے قریب ہو جاؤ. آپ مجھے بتائیں اس سے آسان بھی کوئی چیز ہے؟ اللہ کے قریب ہونا کتنا آسان ہے. اور ایک بات بتاؤں, کسی کے بھی قریب جاؤ گے وہ امیر اور غریب میں فرق کرے گا, خوبصورت اور کم خوبصورت میں فرق کرے گا, اسی طریقے سے نسب کے اعتبار سے فرق کرے گا, کپڑے دیکھ کے فرق کرے گا, پوزیشن دیکھ کے فرق کرے گا, ڈگری دیکھ کے فرق کرے گا. ایک میرے اللہ کی شان ہے, وہاں کوئی امیر اور کوئی غریب نہیں, کوئی محمود اور کوئی ایاز نہیں, کوئی بادشاہ کوئی نوکر نہیں. اللہ اکبر, وہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ بندوں سے پیار کرتا ہے. ہے کوئی عدالت ایسی؟ کسی عدالت میں اگر اقبال ایک جرم کر لو تو پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا ہے. ایک میرے اللہ کی عدالت ہے, اگر وہاں جرم کا اقرار کر کے شرمندہ ہو جاؤ تو کیا تمغہ دیا جاتا ہے, کیا سند دی جاتی ہے, کیا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے. ان اللہ یحب التوابین, بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. ہے کوئی بارگاہ؟ اللہ اکبر. میرا اللہ فرماتا ہے, حدیث قدسی کا مفہوم ہے, جو میری طرف چل کر آتے ہیں میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے. سبحان اللہ, سبحان. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سب کے قریب جانے کا شوق ہے, رب کے بھی تو قریب آؤ. اس کے ہو جاؤ گے کیا ہوگا؟ من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے. اور جب تک مسجدوں میں نہیں آؤ گے, جب تک اپنا رشتہ اللہ کے گھر سے نہیں جوڑو گے, اس وقت تک اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے. ہم یہ سمجھتے ہیں مولانا ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا نقصان ہے؟ نقصان کیا؟ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا گیا وہ جہنم میں جائے گا. آپ مجھے اتنا بتائیے, اگر پولیس والوں کے رجسٹر میں ہمارا نام لکھ دیا جائے تو ہماری راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے, جبکہ پولیس والے رشوت لے کر کے نام کٹ کر سکتے ہیں, سورسز لگانے کے بعد نام کٹ ہو سکتا ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے نا, مینج کیے جا. میں انڈیا کی پولیس کو نہیں کہہ رہا ہوں, جنرل بات کر رہا ہوں. ایک بات, کسی بھی ملک کی پولیس کی آپ بات لے لیں, رشوت لے کر سورسز کی وجہ سے, دباؤ کی وجہ سے بے شمار لوگ ہیں کہ قاتل سفید کپڑے پہن کر گھوم رہے ہیں, مقتول کے گھر والوں کو جیل میں ڈال دیا گیا. یہ دنیا الٹی چلتی ہے نا, دنیا الٹی ہے. چلنے والی کو گاڑی کہتی ہے, جلے دودھ کو کھویا کہتی ہے. دنیا تو الٹی ہے نا. کبیر داس نے یہی تو کہا تھا نا, کبیر داس کی الٹی بانی, برسے کمبل بھیگے پانی, چلتی کو گاڑی کہے جلے دودھ کو کھویا. یہ دنیا الٹی ہے. دنیا سے زیادہ قدرت نے کسی کو بے وفا پیدا نہیں کیا, یہ دنیا ہے. قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا, دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو, کچھ نہیں لے جاؤ گے سوائے کفن کے. اور اللہ راضی ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ یہ کفن بھی جہنم کی چادر کی شکل اختیار کر جائے گا, جہنم کی آگ کی شکل اختیار کر جائے گا. آج لوگ, ہم سب لوگ کو سوچتے ہیں پولیس کے رجسٹر میں نام آنے پر راتوں کی نیند اڑتی ہے, اور روزانہ 5 مرتبہ نماز نہ پڑھنے پر جہنم کے دروازے پہ نام لکھا جا رہا ہے. اللہ اکبر. چین سے کیسے سو جاتے ہو, سکون سے کیسے سو جاتے ہو؟ کیا اس کا یہ مطلب نہیں نکلتا معاذ اللہ کہ نبی کی بات پر جتنا یقین ہونا چاہیے اتنا یقین ہمیں نہیں؟ ایسا ہی ہے. اگر حضور کی بات پر کامل یقین ہے تو پھر جہنم کے دروازے پہ 5 وقت نام لکھا جا رہا ہے, سکون کی نیند کیسے آ رہی؟ آخرت میں ایک ہی سہارا ہے. 2 باتیں پیش ایک, تمام امت کا ایک سہارا. کیا؟ تمام امت کا حضور کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم, ورنہ قیامت کا حال کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یوم یقوم اللہ کی
مجھے ایسی باتیں سناؤ جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر مزید پیدا ہو, خوف اللہ کا پیدا ہو, اللہ کا ڈر, اللہ کی خشیت میرے دل میں پیدا ہو. حالانکہ وہ اللہ سے کتنا ڈرتے تھے فاروق اعظم, اتنا روتے تھے سیدنا فاروق اعظم کہ اللہ کے خوف سے رونے کی وجہ سے ان کے چہرے پہ آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے, اتنا روتے تھے. اور پھر مزید کہتے ہیں کہ اے کعب مجھے ایسی باتیں سناؤ جس سے میرے دل میں اللہ کا مزید ڈر اور خوف پیدا ہو. اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں, ارے مولانا اتنا مت ڈراؤ, اللہ کریم نہیں ہے. میں نے کہا کہ یہ فلسفہ حضرت فاروق اعظم کو پتہ نہیں تھا. نبی ڈرانے ہی کے لیے آئے تھے. اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر, اے کمبل اوڑھنے والے اٹھیے اور اپنی قوم کو ڈرائیے. حضور ڈرانے کے لیے, سارے انبیاء ڈرانے کے لیے آئے تھے, بشارت دینے کے لیے بھی آئے تھے, لیکن بشارت سے پہلے خوف کا تذکرہ ہے, ڈر کا تذکرہ ہے. آج ہم ڈرنے کی بات ہی نہیں کرنا چاہتے, ہم تو ایک بار سبحان اللہ کہہ کے جنت میں جانے کی بات کرنا چاہتے. اس کا چہرہ دیکھو اور جنت میں جاؤ, اور اس کا چہرہ دیکھو. میرے بھائی جس کے چہرے دکھا کے جنت بانٹ رہے ہو, ان کے خاتمہ بالخیر پر بھی کوئی دلیل آپ کے پاس ہے؟ حضور غوث الاعظم دستگیر جیسے لوگ ایمان پر خاتمے کی دعا کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں, ہم کہاں ہیں؟ ہمارے پردادا مرشد سید ابو الحسین احمد نوری اپنی کتاب سراج العوارف میں لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ فقیر کو اللہ نے ولایت کی منزلیں طے کرائی, اب کوئی تمنا نہیں ہے, ایک تمنا ہے کہ بس خاتمہ بالخیر ہو جائے. یعنی اگر مقام قطبیت پر بھی انسان فائز ہو جائے, توجہ, قطب بن جائے, قطب غوث بن جائے, تو بھی ایمان پر خاتمے کے حوالے سے وہ ڈرتا نظر آتا ہے. اور یہاں تو جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے ایسے بھاگتے ہیں جیسے مسجد سے یوں بھاگتے ہیں جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بھاگتے ہیں, اور ہم جنت کا سرٹیفکیٹ لے کے بیٹھے. تھوڑی دیر ذرا غور سے اس روایت کو سنیے, کیا کہہ رہی ہے یہ روایت. اس روایت کو علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الزواجر میں لکھا ہے, جس کا مفہوم میں پیش کر رہا ہوں. سیدنا فاروق اعظم نے کہا, ہو سکے تو میں اسی پر اپنی بات پوری کر لوں گا. فاروق اعظم کہتے ہیں, اے کعب ایسی بات مجھے سناؤ جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر مزید پیدا ہو. کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین, اب کعب کیا کہنے سنیے, اس کو مفہوم کے طور پہ پیش کر رہا ہوں, اس کا خلاصہ. کہتے ہیں امیر المومنین, جب قیامت کے دن جہنم لائی جائے گی تو اس کے منہ میں 70,000 لگامیں دی جائے گی اور اس کو کھینچ کر لایا جائے گا. اللہ 70,000 لگامیں جہنم کے منہ میں ڈال کر اس کو کھینچ کے لایا جائے گا. اور جب پہلی مرتبہ جہنم سانس لے گا اور اس کے شرارے اٹھیں گے تو سب لوگ ایک ٹیلے پر جمع ہو جائیں گے. اور جب دوسری مرتبہ جہنم سانس لے گا اور اس کے شرارے اٹھیں گے تو لوگوں کے دل ان کے سینے سے نکل کر ان کے حلق میں اٹک جائیں گے. مچھلی کا کانٹا حلق میں پھنسا تو کچھ پتا چلے کہ حلق میں پھنسنا کس کو کہتے ہیں. بڑا لقمہ گلے میں پھنس جائے, حلق میں پھنس جائے تو پتا چلتا ہے سانس نیچے کی نیچے اور اوپر کی اوپر رہ جاتی ہے. جب لقمہ بڑا حلق میں پھنس جائے, مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو آدمی زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے. جب دل سینے سے نکل کر حلق میں اٹکیں گے اس وقت لوگوں کا کیا ہوگا. یہاں نمازی بے نمازی کی کوئی تفریق نہیں ہے, یہاں نیک و بد کا کوئی تذکرہ نہیں ہے, تمام اہل محشر کا ذکر ہو رہا ہے. اور کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین, جب تیسری مرتبہ جہنم سانس لے گا, اب ذرا دھیان سے سنیے بات کہاں تک پہنچتی ہے. کہتے ہیں تیسری مرتبہ جب جہنم سانس لے گا تو انبیاء کی شان یہ ہوگی, انبیاء کی شان یہ ہوگی کہ سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے, اے اللہ آج تیرا خلیل جس کو تو نے میرے بھائیوں جنہوں نے مسجدیں نہیں بنائی صرف, جنہوں نے کعبہ بنایا, جنہوں نے اللہ کی محبت میں جانوروں کی قربانی نہیں دی, جس بلکہ اللہ کی محبت میں اپنے اکلوتے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دی, خوبصورت بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دی. ذرا غور تو فرمائیں, ایسا اللہ کا پیغمبر ابو الانبیاء نبیوں کے باپ سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی, کعبہ بنایا, نبیوں کے بابا ہیں, لیکن وہ اپنی رب, یہ قیامت ہے, یہ قیامت. ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کریں گے, مولا آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا, اپنے لیے امان مانگتا ہوں, اور یہ کوئی عیب نہیں ہے. اللہ سے جو جتنا ڈرے گا وہ اللہ کا اتنا مقرب ہے, اور جس کے دل میں اللہ کی جتنی محبت ہوگی وہ اتنا زیادہ اللہ سے خوف کرنے والا ہے, خدا کی خشیت والا ہے. اللہ اکبر. پھر حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت میدان محشر میں یہ ہوگی, وہ عرض کریں گے مولا تو مجھ سے کلام کیا کرتا تھا, تو مجھ سے باتیں کیا کرتا تھا, من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا, کہ موسیٰ طور کے دائیں طرف آؤ تاکہ ہم تم سے کلام کریں, تم سے راز کی باتیں کریں, تم سے پیار کی باتیں کریں. حضرت موسیٰ کہیں گے مولا تو نے مجھے کلیم بنایا تھا, آج مولا آج
تیرا موسیٰ اب اپنے لیے امان چاہتا ہے, کسی کے لیے کچھ نہیں چاہتا. مولا آج اپنے موسیٰ کو امان دے دے. ہے تصور میں ذرا لاؤ, اللہ اکبر, محشر میں دادا گیری اور بابا گیری کی باتیں کرنے والوں, حضرت موسیٰ کلیم کی یہ شان ہوگی, اپنی کیا اوقات ہوگی, ہماری کیا حیثیت ہوگی. اکابر احبار کہتے ہیں امیر المومنین حضرت موسیٰ کی یہ شان ہوگی, اور حضرت عیسیٰ کی شان یہ ہوگی. حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہوں گے مولا آج تیرا عیسیٰ اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا, بلکہ آج تو میں صرف اپنے لیے امان چاہتا ہوں. اندازہ کریں یہ انبیاء کی شان ہوگی. مگر مسلمانوں, جہاں حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ اپنے لیے امان طلب کر رہے ہوں گے اور کسی کے لیے کچھ نہیں مانگ رہے ہوں گے, حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا, تو لوگ یہ منظر بھی دیکھیں گے. اب یہ دوسرا مضمون آ رہا ہے, یہ منظر بھی دیکھیں گے کہ ایک ہستی ہوگی جو اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر اپنے لیے کچھ نہیں مانگے گی, بلکہ یوں کہیں گے رب حب لی امتی, رب حب لی امتی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ. وہ کون سی ہستی ہوگی؟ وہ آمینہ کا لال ہے, وہ عبداللہ کا لخت جگر ہے, وہ تمہارا اور میرا نبی. ہر نبی اپنے لیے کہہ رہا ہے نفسی نفسی, اور مصطفیٰ جان رحمت کہہ رہے ہیں امتی امتی. کتنے نصیب والے ہو, اللہ اکبر, کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہو. اور پھر اس وقت جس کو بھی جنت لینی ہوگی وہ محتاج ہوگا مصطفیٰ جان رحمت کا. سبحان اللہ. جنت خدا کی ہے اور تقسیم مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں سے ہو رہا ہے. بلکہ میرے آقا نے تو یہاں تک فرمایا کہ اس دن خلیل بھی میری طرف دیکھیں گے, اور میرے امام نے اس مضمون کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا. میرا بریلی کا قلندر کہتا ہے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد. جناب خلیل بھی مصطفیٰ جان رحمت کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھ رہے ہوں گے, یعنی جس کو جنت چاہیے وہ حضور کی طرف. اس سے پتا چلا کہ 1857 کے بعد کے جو نوزائیدہ فرقے اور نابالغ محققین آپ کو رسول اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ نبی کیا دے سکتے ہیں, جنتیں بٹے گی نبی کے ہاتھوں سے. کیا بات ہے, واہ واہ, جنت تقسیم ہوگی حضور کے ہاتھوں سے. سبحان اللہ. کوثر پلا رہے ہوں گے اللہ کے رسول, سبحان اللہ. پل صراط سے گزار رہے ہوں گے اللہ کے رسول. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ محشر میں ہم آپ کو کہاں تلاش کریں؟ حضور نے 3 جگہ بتایا, ارشاد فرمایا یا تو مجھے میزان پہ تلاش کرنا, یا تو مجھے پل صراط پہ تلاش کرنا, یا تو مجھے حوض کوثر پہ تلاش کرنا. پیاسوں کو کوثر کا پانی پلا رہے ہوں گے, پل صراط پر سلم سلم کی دھارس بندھا رہے ہوں گے, اور میزان پر نیکیوں میں پلہ بھاری کروا رہے ہوں گے. یہ حضور کی شان ہوگی. اس لیے پہلے یہ بھی آپ کو کہہ دوں, مولوی صاحب ہماری قبر میں نہیں آنے والے. کیا بات ہے. اس لیے مولوی پہ نہ پھسلنا, یہ جو نئی نئی باتیں کرنے کے لیے آتے ہیں ان پہ نہ پھسلنا. شہد دکھائے, زہر پلائے, قاتل ڈائن شوہر کش, اس مردار پہ کیا للچایا, دنیا دیکھی بھالی ہے, آنکھ سے کاجل صاف چرا لے, یا وہ چور بلا کے ہیں, تیری گٹری ٹاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. میں اپنی بات کو اینڈ پہ پہنچانے سے پہلے آپ اٹھ کے نہ, آپ بیٹھے, ایسے نہیں بیٹھے. ایک بات کو آپ کا نذرانہ لینے سے مجھے انکار نہیں ہے, لیکن کیسے دینا ہے میں اس کا طریقہ بتا رہا ہوں. جو جہاں ہے وہی بیٹھو, وہی بیٹھو. دیکھو میں دینے کا طریقہ, بیٹھو بابا بیٹھو. بیان سنو, اس سے بڑا کوئی نذرانہ نہیں. بیان نذرانہ کا طریقہ, اگر میری بات آپ کو اچھی لگ رہی ہے آپ یہاں کے بولیے, ادھر آئیے بابا, یہاں کے بولیے. نہیں نا, پھر آپ بھی بیٹھیے. اللہ آپ پہ رحم. آپ نے مجھے اتنی دور سے بولنے کے لیے تو بلایا, اب میں بول رہا ہوں ماشاءاللہ. توجہ آپ کی. اگر میری کوئی بات آپ کو اچھی لگتی ہے آپ نذرانہ دیجئے. طریقہ, ایک جیب سے نکالیے اور دوسری جیب میں ڈالیے. ٹھیک کر لیں گے نا ایسا؟ میں وصول کروں گا اس کو. کیسے؟ اور جب محفل ختم ہو جائے گی تو اپنے گھر جائیے گا اور فجر کی نماز سنی امام کے پیچھے اپنے محلے کی مسجد میں پڑھیے گا, اور وہ ساری رقم نکال کے ان کو دے کے کہیے گا کہ یہ میری طرف سے اور سید کی طرف سے آپ کو نذرانہ ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے؟ آپ کو اٹھ کے ادھر نہیں آنا, جو بات اچھی لگے ادھر سے نکال کے ادھر کرنا. وہ میری امانت ہوگی جو آپ کو کہاں پہنچانی ہے. آج ہی فجر کی نماز میں کدھر, بولو, سست تو پڑ گئے نا, کہاں پہنچانی ہے؟ بولو بھائی. ہاں, اب ادھر نہیں آنا. اب بات سنیے, توجہ سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدہ کریں گے تو سجدہ میں جب حضور سر رکھیں گے تو اللہ بولے گا حبیب ارفع رأسک, اٹھائیے اپنے سر کو سجدے سے, آپ جو کہیں گے آپ کی سنی جائے گی, شفاعت کیجئے قبول کی جائے گی. سبحان اللہ. اور حضور جس کی شفاعت کریں گے پھر اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ کیسا ہے, اس کی شفاعت, حضور کی شفاعت سے اللہ جنت میں داخل فرمائے گا. اللہ فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ. ایک بات آپ سے کہتا ہوں, اب بہت جواب دینا ہے لیکن آپ کو توجہ سے. اگر
میں یہ چادر آپ کو دوں، میری چادر یہ کچھ قیمتی سی ہے، لیکن اگر میں آپ کو دوں اور وہاں پر آپ کی امی آپ کے ابا بھی موجود ہوں اور دوسرے لوگ بھی موجود ہوں، پھر میں آپ کو کہوں کہ جو آپ کی سب سے چہیتی ہستی ہے یہ چادر آپ اس کو دے دیں، آپ کس کو دیں گے؟ سچ بولو، جواب دو، بولو بھائی، جواب دیں۔ ماں کو دیں گے، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ حضور کی شفاعت سے میں اور آپ جنت میں جائیں گے اور حضور کے ماں باپ جنت میں نہیں جا سکیں گے؟ آپ کو ایسا لگتا ہے؟ بولیے، جو لگتا ہے بولیے، ایسا لگتا ہے؟ بولو بھائی، اگر اللہ آپ کو اختیار دے کہ میرے بندے تو شفاعت کر، جس کی سفارش کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، تو آپ سب ایرے گہروں کی بھی شفاعت کر دے، سفارش کر دے، اپنے ماں باپ کی نہیں کریں گے، ان کو جہنم میں ڈلوا دیں گے؟ بولو بھائی، بولو بھائی، ایسا ہوگا؟ یہ جو 1857 کے بعد کے مولوی ہیں نا، وہ یہی کہتے ہیں، جو انگریزوں کی میز سے پیدا ہوئے، کہ نبی کے ماں باپ کافر تھے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ نبی، یہ نماز کی دعوت لے کر تو آتے ہیں جی، یہ بھولے بھالے چہرے لے کر تو آتے ہیں، مگر یہ نبی کے ماں باپ کو کافر کہتے ہیں۔ میں اگر آپ یہ کہیں گے تو مفتی حسنین صاحب کو میں ذمہ داری دے جاؤں گا، فتاوی رشیدیہ میں ان کے گرو نے لکھا ہے کہ نبی کے ماں باپ کافر تھے۔ آپ مجھے بتائیں کہ نبی کے ماں باپ کو جو کافر کہے، اگر تم اس کی پیچھے نمازیں پڑھو گے، ان سے رشتہ داریاں کرو گے، قیامت کے دن حضور کہیں گے جو میرے ماں باپ کو کافر کی گالی دیتا تھا تو ان کو اپنا امام بناتا تھا، آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ دیکھیں، آپ لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ لڑانے کی بات کرتے ہیں، مولوی نہیں لڑانے کی بات کرتے میرے بھائی، یہ جو نبی کے، اس سے بڑی گالی کیا ہوگی؟ کتنی گندی گالی ہے۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا نبی کے ماں باپ کافر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، مجھے بتائیے، وہ بھی سید الانبیاء کے ماں باپ۔ اللہ اللہ، ارے چور کے گھر میں ولی پیدا نہیں ہوتا، ڈاکو کے گھر میں ولی پیدا نہیں ہوتا، کافر کے گھر میں خدا کا محبوب کیسے پیدا ہوتا؟ کیا بات ہے حضرت، واہ واہ واہ۔ یہ لوگ، میں زیادہ نہیں کہوں گا، یہ لوگ نبی کے ماں باپ کو کتنی گندی گالی دیتے، سوچئے۔ ارے میرے بھائی، ذرا غور تو کر، ذرا سوچ تو صحیح کہ تم میں کے لوگ اگر پڑھے لکھے ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا موتی کیسے بنتا، موتی جو سچا موتی ہے کیسے بنتا ہے تمہیں پتا ہے؟ سائنس کہتی ہے، ابھی میں علماء کی تحقیق نہیں پیش کر، سائنس کی تحقیق پیش کروں۔ سائنس کہتی ہے کہ سیپ، صدف سمندر میں رہتی ہے، سمندر کا پانی کھارا رہتا ہے، تو اللہ اس سیپ کے منہ کو اتنا پیک بند کر دیتا ہے مضبوط کہ کھارا پانی سیپ کے پیٹ میں جا نہیں پاتا، کیونکہ اگر کھارا پانی سیپ کے اندر چلا گیا تو موتی نہیں پیدا ہوگا اس کے پیٹ سے، صدف کے پیٹ سے، تو وہ سمندر میں رہنے کے بعد بھی وہ اپنا منہ بن کر کے رہتی ہے، یعنی سمندر کا کھارا پانی اس کے اندر نہیں جاتا۔ جب اللہ اس سے موتی پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ سیپ اوپر اٹھ کر کے آتی ہے اور منہ کھول کے بیٹھ جاتی ہے، اس میں آسمان کا پانی برستا ہے، ایک ہی قطرہ جاتا ہے، دوسرا بھی نہیں جاتا، ایک قطرہ جاتا ہے، پھر وہ منہ بن کر کے نیچے بیٹھ جاتی ہے، اور اسی قطرے سے اللہ کیا پیدا کرتا ہے؟ موتی۔ جس صدف سے خدا کو موتی پیدا کرنا ہے، اس کو سمندر میں رکھ کر کھارے پانی سے اتنا محفوظ رکھتے ہیں، تو جس کے شکم سے محبوب کو پیدا کرنا ہوا، کفر کے ماحول میں اللہ نے عبداللہ اور آمنہ کو کیسے محفوظ رکھا ہو؟ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ ماں باپ ہونے کے اعتبار سے ان کا کوئی ہم پلہ ہے ہی نہیں، اس لیے کہ کسی کا بیٹا صحابی، کسی کا بیٹا قطب، کسی کا بیٹا ولی، لیکن آمنہ اور عبداللہ کا شہزادہ خدا کا ایسا محبوب ہے کہ سب خدا کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ اپنے محبوب کی رضا سبحان اللہ، نعرے تکبیر، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ نعرے تکبیر، اب یہ نعرے رسالت، واہ واہ واہ۔ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ تم نبی کے ماں باپ کے گستاخوں کے ساتھ کھڑے رہو گے یا کل قیامت کے دن نبی کے ماں باپ کے وفاداروں کے ساتھ کھڑے رہو گے۔ ارے ہم تو وہ لوگ ہیں جو جب دعا قبول ہونے میں دیر ہوتی ہے تو کہتے ہیں اللہ تیرے محبوب کے ماں باپ کا واسطہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کل ہمارے نوجوان کنفیوز ہے کس کے ساتھ جائیں، ہم نے کہا وفاداروں کے ساتھ۔ ارے میری ماں کو تم گالی دو گے تو مجھے اچھا لگے گا، میرا مرید بھی ہوگا تو اچھا نہیں لگے، میرا شاگرد ہوگا تو اچھا، میرا رشتہ دار بھی ہوگا تو اچھا نہیں لگے گا۔ نبی کے ماں باپ کو اتنی گندی گالی دی جاتی کہ وہ کافر تھے، سوچو تو صحیح، ذرا غور۔ لوگ دنیا میں بستے ہیں یار، جس کو مانتے ہیں اس کے ماں باپ اپنے باپ کو شرابی کبابی ہونے کے بعد کبھی شرابی نہیں کہتا ہے، اور نبی کے ماں باپ کو کافر ہونے کی گالی دیتا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کتنی بڑی بات کہ یہی طبقہ جو نبی کے ماں باپ کو کافر کہتا ہے نا، کیا کہتا ہے پتہ ہے تقریروں میں؟ کافر کو بھی کافر مت کہو، ایسے ہی کہتے ہیں کافر کو بھی کافر، مطلب کافر کو بھی کافر مت کہو کا مطلب ابو جہل کو کافر مت کہو، ابو لہب کو کافر مت کہو، یہی نا، یہ مشرکین کو کافر مت کہو، کتنے شریف بنتے ہیں۔ تو جب ابو جہل اور ابو لہب کو کافر کہنا تمہارا مسلک اجازت نہیں دیتا تو کون سی مجبوری آ گئی تھی مولوی صاحب جو آپ نے نبی کے ماں باپ کو کافر کہہ دیا؟ نبی کے ماں باپ کو، ارے نبی کی امی جان، خدا کی قسم کیا وہ ماں ہے؟
اللہ ایسا خاتمہ سب کو نصیب کرے. رسول اللہ کی امی جان کے وصال کے لمحات امام قسطلانی نے مواہب الدنیا میں لکھا اور بھی بزرگوں نے لکھا کہ شان سے دنیا سے جا رہی ہے کہ ابوا کی زمین پر لیٹی ہوئی ہے, سرانے مصطفیٰ جان رحمت بیٹھے, ادھر وہ حضور کو دیکھ رہی, حضور ان کو دیکھ رہے. حضرت آمینہ رو رہی ہے اور روتے روتے کہتی ہے اے اللہ میں نے اپنا بیٹا تیرے سپرد کیا اور کہا میرے بیٹے کبھی بتوں کے پاس مت جانا, میں نے تجھے اللہ کے حوالے کیا. اور پھر اشعار بہت سارے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے, آپ فرماتی ہیں کہ ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی, ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی, ہر عروج کو زوال آ جائے گا, لیکن کہتی ہے مگر آمینہ کو بھلایا نہیں جائے گا, آمینہ کا ذکر ہمیشہ باقی رہے گا کیونکہ میں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے, اس کی وجہ سے میرا ذکر ہمیشہ زندہ رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد. میرے بھائیوں آج مسلک کے نام پہ نئے نئے فرقے نکل رہے ہیں. آپ سے کہتا ہوں نئے کپڑے اچھے, نئے جوتے اچھے, نیا موبائل اچھا, مگر نیا عقیدہ اچھا نہیں. یوٹیوب کے نابالغ محققوں پہ مت پھسلنا. عقیدہ تو وہی سچا اور اچھا ہے جو صحابہ سے ملا ہے, جو اہل البیت سے ملا ہے. میرے امام کہتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے, لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. بہت بات دور ہو گئی, مجھے چٹھی دے دی گئی تو میں نے تھوڑا سا تذکرہ کر دیا, لیکن اب آپ کا بات اینڈ کی طرف جا رہی ہے. توجہ فرمائیں کہ آپ غور کریں, انبیاء کی زبان پہ نفسی نفسی, سید الانبیاء کی زبان پر کیا امتی, بولو بھائی یہی امتی امتی. اب غور کرنا, جنت کہاں لے کے نہیں جانا ہے, کہاں لینے جانا ہے, بولو بھائی کہاں لینے جانا ہے, حضور کے پاس. صحیح ہے, حضور کے پاس جانا ہے. اب حضور کے پاس جائے بغیر جنت نے ملنا, جب خلیل اللہ وہاں دیکھیں گے تو میری اور آپ کی اوقات کیا ہے نا. بیدم شاہ صاحب نے بہت خوبصورت بات کہی, کہتے عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم, عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول, کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول. تو حضور کے پاس جانا ہے. اب غور سے سننا, اختتامی لمحات آ گئے. جب حضور کے پاس جاؤ گے جنت مانگنے, اب اللہ کے رسول کی دوسری حدیث یاد کر لو. توجہ, حضور کی دوسری حدیث, میرے آقا فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی, آقا فرما رہے جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی میں محمد اس سے بیزار ہوں, قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. اب سوچو, قیامت میں تو ایک ہی ذریعہ تھا رسول اللہ کا, اور وہاں جنت لینے گئے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, ہزار بار نہ کرے, اللہ کسی دشمن کو بھی وہ دن نہ دکھائے. ان کے کرم سے تو ایسی بات نہیں لگتی, لیکن ان کی غیرت سے ڈر بھی لگتا ہے. جنت مانگنے گئے اور اللہ نہ کرے حضور نے چہرہ پھیر کے کہا او منافق, او جھوٹے, او کذاب, کیا تو نے میری حدیث نہیں سنی تھی کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں, اور اللہ نہ کرے اگر وہ چہرہ پھیر لے تو کیا ہوگا, اپنا کیا بنے گا. ذرا غور تو کریں کیا بنے گا اپنا. ہم قادری بن گئے, چشتی بن گئے, نقشبندی بن گئے, سہروردی بن گئے, رضوی بن گئے, اشرفی بن گئے, برکاتی بن گئے, مداری وارسی سب بن گئے. کیا وہ مسلمان بھی بنے جو رسول اللہ بنانے کے لیے آئے تھے؟ پیر صاحب اگر تحفے میں ٹوپی دے دو تو قبر میں لے جانے کی بات کرتے ہو, کروڑوں سلام ہو تمہاری عقیدت پہ, میں منع نہیں کرتا. پیر کے عقیدے, پیر کے تحفے کا اتنا احترام, اور رسول اللہ کے ہاتھوں سے اللہ نے بھی تو کوئی تحفہ بھیجا تھا, نہیں آئے. حضور کو رسول پاک کا سب سے بڑا خطبہ 19 منٹ سے زیادہ کا نہیں ملتا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم. بہرحال لیکن ہم لوگ ہیں بولتے زیادہ ہیں, خود ہی عمل کم کرتے ہیں. میں ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ابھی میں نے نماز کی بات کی نا, تو لوگ نماز کے متعلق آج کل نئی نئی باتیں کرتے ہیں. کہتے ہیں مولانا نماز نہیں پڑھنے کے بعد بھی تو آدمی مسلمان رہتا ہے. بالکل مسلمان رہتا ہے. ہم حنفیت تعویل کرتے ہیں, لیکن حضرت فاروق اعظم کا فتویٰ بے نمازی کافر, عبداللہ ابن مسعود کا فتویٰ بے نمازی کافر, سعید ابن مسیب کا فتویٰ بے نمازی کافر. آپ سے پوچھتا ہوں, ہم اس کی تعویل کرتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر, کے بے نمازی ڈائریکٹ کافر نہیں ہوتا, ہم تعویل کرتے ہیں کفر کے قریب پہنچتا ہے. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ یہی فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ جو نماز میں سستی کرتا ہے جب وہ مرے گا تو مرتے وقت تو کہ اس کا ایمان نہ چھین لیا جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نماز کو لوگ ہلکا سمجھتے ہیں, اور پتہ نہیں کیسے کیسے جاہل ہماری جماعت میں نکل آئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کی ضرورت اس کو ہے نا جو نہیں پہنچا, جو پہنچے ہوئے لوگ ہیں ان کو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. یہ جملہ کتنا بدترین ہے نا, یہ قول کتنا برا ہے, یہ قول بدتر از بول ہے, یہ پیشاب سے بھی زیادہ گندا اور بالکل ناپاک اور نجس ہے یہ قول. اندازہ فرمائیں, اگر یہ کہتے ہو کہ جو اللہ تک نہیں پہنچا اس کو نماز کی ضرورت ہے, تو کیا رسول اللہ اللہ تک نہیں پہنچے تھے؟ حضور نے تو آخری ظاہری آخری لمحات تک نماز پڑھی. مولا علی کی شہادت کہاں ہوئی؟ مسجد میں. حضرت فاروق اعظم کی شہادت کہاں ہوئی؟ مسجد میں. کربلا کے اندر امام نے آخری کام کیا کیا؟ بلکہ اللہ اکبر, جو جتنا خدا کا قریبی ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ سجدے ادا کرتا ہے. اللہ رب العزت نے سب پہ 5 وقت
की फर्ज की और अपने महबूब पे 6 वक्त की नमाज फर्ज की। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है व मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक असा अन यबअसक रब्बुका मकामम महमूदा। ए महबूब, रात के हिस्से में तहज्जुद का एहतमाम फरमाए ताकि अल्लाह आपको मकाम महमूद अता फरमाए। तो अल्लाह के रसूल पे तो 6 वक्त की फर्ज थी, हम पे 5 वक्त की है। तो जो जितना मुकर्रब है उसके लिए सजदे उतने हैं। बस मैं आखिरी में यही अर्ज करूंगा कि नौज़ायदा मौलवियों से भी बचो जो 1857 के बाद पैदा हुए, और जाहिल पीरों से भी बचो जो आपको आपके सही मसलक से दूर करते हैं और कहते हैं ये तरीकत है। आज जो है अहले बैत के मामले में मशकूक किया जाता है कि जिक्र अहले बैत करोगे तो आप हट जाओगे, और सहाबा के बारे में मशकूक किया जाता है कि सहाबा किराम जन्नती है कि नहीं। मैं कहता हूं नादान हो, पागलपन की बात करते हो। सहाबा जन्नती है या नहीं? सहाबा को जन्नत की तलाश नहीं है, जन्नत को सहाबा की तलाश है। आप क्या समझते हो? इसलिए कि सहाबा को जन्नत से बड़ी चीज अल्लाह ने दी है। सहाबा को अल्लाह ने जन्नत से बड़ी, इस पे लड़ रहे हो कि सहाबी जन्नती है कि नहीं। अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाता है सहाबा को क्या दिया, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदवान, अल्लाह उनसे राजी है, वो अल्लाह से राजी। और कुरान कहता है वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की रजा सबसे बड़ी चीज है। और जिसको हुजूर मिल गए, जिसको हुजूर मिल गए, फिर उसको जन्नत की तलाश कब है? अरे 14वीं सदी का आशिक कहता है सैर गुलशन कौन देखे, दश्त तैबा छोड़कर सूबे जन्नत कौन जाए, दर तुम्हारा छोड़कर। और मेरे इमाम ने तो बड़ी बात सुभान अल्लाह, सुभान। आखिरी बात के तौर पे कह रहा हूं, लोग इस पे लड़ रहे सहाबी। अरे जो सहाबी है ना, हमें अहले सुन्नत के अकीदे में जैसे जन्नत का होना यकीनी है, वैसे हमारे अकीदे में सहाबा का जन्नती होना यकीनी है। बेशक, वजह क्योंकि जिस जबान ने जन्नत का पता दिया उसी जबान ने यह बताया कि मुझे देखने वाले यानी सहाबा पर अल्लाह ने जहन्नम की आग को हराम कर दिया। हुजूर की जबान से हमने सुन लिया, अब इससे बढ़कर के क्या होगा? तो सुनो इमाम अहले सुन्नत का अकीदा। इसीलिए यह भी कहता हूं कि अगर आज ईमान बचाना हो तो आप फिक्र रजा में ढल जाओ, आपका ईमान महफूज हो जाएगा। इमाम ने बड़ी खूबसूरत बात कही, मुफ्ती साहब का हुक्म है तो मैं इमाम के 4 मिसरे पढ़ता हूं, आपको अंदाजा होगा कि जो नबी को पा जाता है उसे जन्नत की हाजत ही नहीं रह जाती। जो नबी को पा गया उसके लिए जन्नत बहुत छोटी चीज है। वजह जन्नत क्या है? बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन। सुभान अल्लाह, सुभान। जिसके तलवन के धोवे से, जिसके तलवों के धोवे से जन्नत सजाई जाती है, वो मुस्तफा जाने रहमत के तलवे। बेशक। लोग कौसर और सलसबील पर इतराते हैं। कौसर और सलसबील क्या है? जिसकी 2 बूंद है। कौसर और सलसबील है वो रहमत का दरिया, हमारा नबी। वाह। जिसकी 2 बूंद कौसर और सलसबील है, अगर वो नबी किसी को मिल जाए फिर वो कौसर पे की तरफ जाएगा। हजरत सईद इजाज कामतवी ने कहा था कौसर की जानिब हम नहीं तकबई, हम ही देहो नैनन का जाम, ए प्यारे नबी। और मेरे इमाम ने कहा शरबत न दे। देख रहे क्या बात है? इश्क की बोली शरबत, इस शरबत से मुराद जामे कौसर है। सुभान अल्लाह। शरबत न दे, न दे। देख वाह, क्या बात। मुझे कौसर नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? आगे वजह आ रही, शरबत न दे, न दे तो करे बात लुत्फ से, या रसूल अल्लाह अगर महशर में आप मुझे कौसर का जाम न दे, न दे।